بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا، جہاں وہ دونوں بہت خوش رہتے تھے، بہت لذیذ میوے کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اسے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، اب تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تھے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو بھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہ پہچان سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ دونوں گندم کا ایک دانہ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ ان دونوں نے گندم کا دانہ چکھ لیا۔ یہ کہانی تو بہت طویل ہے لیکن مختصر سی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا جائے۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ بہت مدت گزرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں آپس میں ملا دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔